صبر اور استقامت کی تاریخ میں میدان کربلا کا واقعہ ایک ایسا موڑ ہے جہاں حق کی خاطر ہر آسائش کو قربان کر دیا گیا۔ سن 61 ہجری کا وہ تپتا ہوا صحرا جہاں ایک طرف اقتدار کی ہوس تھی اور دوسری طرف نواسۂ رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا خاندان تھا جو دین کی سربلندی کے لیے ڈٹ چکا تھا۔ اس معرکے میں آزمائش کی ایک کڑی پانی کی وہ بندش بھی تھی جس نے اس پیاس کو جنم دیا جو تاریخ اسلام کا ایک دردناک باب بن گئی۔ آخر مستند تاریخ اور روایات کے مطابق فرات کا پانی کب اور کس کے حکم پر روکا گیا اور خاندان نبوت نے اس کٹھن گھڑی میں صبر کی کون سی اعلیٰ مثال قائم کی، آئیے آج ان حقائق کو جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ تاریخ اسلام کے وہ واقعات جو ہمارے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، ان کو صحیح اور معتبر روایات کے ساتھ سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ معرکہ کربلا کوئی عام حادثہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس اصول کی جنگ تھی کہ دین اسلام میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ جب کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے خط لکھا تھا تو اس میں یہ سخت حکم شامل تھا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کے درمیان فرات کے پانی کو روک دو۔ چنانچہ روایات کے مطابق 7 محرم الحرام کو 500 سواروں کے ساتھ فرات کی گھاٹ پر تعینات کر دیا تاکہ حسینی قافلے تک پانی نہ پہنچ سکے۔ جوں جوں دن گزرتے گئے 8 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا۔ تپتے ہوئے صحرا کی گرمی اور خیموں میں پانی کی کمی کی وجہ سے پیاس کی شدت بڑھنے لگی۔ یہ آل رسول اور ان کے رفقا کے لیے ایک عظیم آزمائش کا آغاز تھا۔ ناظرین کرام، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے فضائل صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک اور جگہ فرمایا، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ حسین سے محبت رکھتا ہے، اور جو حسین سے محبت رکھے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ ایک اور صحیح حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیا۔ ایسی جلیل القدر ہستیاں جب آزمائش میں ڈالی گئیں تو ان کا رد عمل وہی تھا جو اللہ کے مخلص بندوں کا ہوتا ہے، یعنی صبر جمیل۔ معتبر تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ اس شدید پیاس اور تپش کے عالم میں بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے پایہ استقلال میں لغزش نہیں آئی، نہ تو حق کے موقف سے رجوع کیا اور نہ ہی اپنی زبان پر کوئی شکوہ لائے۔ یہ وہ صبر تھا جو صرف اللہ کی رضا اور اس کے دین کی خاطر اختیار کیا گیا تھا، تاکہ امت کو یہ پیغام ملے کہ مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، بندہ مومن کا سر صرف اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ پیارے دوستو، 8 محرم الحرام کو جب پیاس نے شدت اختیار کی تو ابن کثیر اور دیگر مورخین لکھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 سواروں اور 20 پیادوں کے ساتھ فرات کی طرف بھیجا تاکہ وہ کچھ پانی لا سکے۔ وہاں پہرے داروں سے معمولی جھڑپ بھی ہوئی، وہ 20 مشکیزیں پانی لانے میں کامیاب ہوئے، لیکن یہ پانی اس بڑے قافلے جس میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے ان کے لیے بہت کم تھا اور جلد ہی ختم ہو گیا۔ اس واقعے سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آل رسول نے آخری وقت تک ہر ممکن شرعی اور دنیاوی تدبیر اختیار کی، لیکن جب حالات بالکل سازگار نہ رہے تو انہوں نے مکمل طور پر خود کو اللہ کے فیصلے کے سپرد کر دیا۔ 8 محرم کی رات ان پاکیزہ ہستیوں نے کسی جزا فضا یا ماتم میں نہیں گزاری، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ رات اللہ کے حضور نماز، استغفار اور دعا و مناجات میں گزاری۔ محترم ناظرین، معرکہ کربلا کا یہ پہلو ہمیں ایک بہت بڑا درس دیتا ہے،
یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ کے دین اور حق کی بات پر کھڑا ہوتا ہے تو دنیاوی طاقتیں اس پر زمین تنگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، رزق اور پانی کے وسائل روکنے کی دھمکیاں دیتی ہیں، لیکن سچا مسلمان وہ ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی مصلحتوں کے آگے جھکنے کی بجائے اللہ کی تقدیر اور اس کے حکم پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ پیاس اور یہ قربانی اس بات کی گواہ ہے کہ حق کی قیمت ہمیشہ مادی چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ جمہور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم کربلا کے ان شہداء سے محبت بھی رکھتے ہیں اور ان کے اس عظیم صبر کو اپنے لیے مشعل راہ بھی مانتے ہیں۔ پیارے دوستو، تاریخ اسلام کے ان سچے اور مستند واقعات کو اس طرح علمی اور محدثانہ انداز میں سمجھنا آج کے وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ ہم ہر قسم کی مبالغہ آرائی سے بچ سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی اور تحقیقی کاوش پسند آئی ہے اور آپ آئندہ بھی صحیح احادیث اور حیات صحابہ کرام اور حیات انبیاء اور تاریخ اسلام پر مبنی مستند ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کے خواہاں ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کو بھی اس کمیونٹی کے ساتھ جوڑیں، یعنی کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور دوست احباب کو بھی یہ چینل ضرور سبسکرائب کروائیں، اور کمنٹ سیکشن آپ کی رائے کے انتظار میں کھلا ہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ والسلام، اللہ حافظ۔